صہیونی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے، 2 خواتین سمیت 10 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی ڈرون نے رفح اور جنین میں ہجوم کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کا جنین میں جھڑپوں کے دوران 3 مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ امداد کی بندش سے غزہ میں قحط سر اٹھانے لگا، 20 لاکھ فلسطینیوں کی بقا کو خطرہ۔ عالمی اداروں کا اسرائیل پر فوری امداد کی بحالی پر زور۔ جعفر ایکسپریس پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری، فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 16 ملزمان کے مارے جانے کی اطلاع۔ ٹرین ڈرائیور سمیت 10 یرغمالوں کی ہلاکت کی تصدیق، 104 یرغمالی مسافر واپس آ گئے۔ رہائی پانے والے میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل۔ باقی مسافروں کی بحفاظت رہائی کے لیے سیکیورٹی فورسز کوشاں، کئی افراد کے اغوا کیے جانے کی اطلاع۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر انفارمیشن ایمرجنسی ڈیسک قائم، مسافروں کے اہل خانہ نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا رخ کر لیا۔ ڈی ایس ریلوے کے مطابق مسافر چھٹیوں پر آبائی علاقوں کو جا رہے تھے جنہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مسلح افراد میں سے کچھ پہاڑوں کی طرف فرار، 17 یرغمالی مسافروں کو بھی ساتھ لے گئے۔ فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم عمل ہے۔ بلوچ قوم نہتے مسافروں، بزرگوں، بچوں پر حملہ اور یرغمال بنانے والوں کو مسترد کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں ایسے عناصر کا سدباب کر رہے ہیں، پاکستان فوج بہت جلد کامیاب ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بولان کے قریب جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، محسن نقوی حملے میں زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو، کہتے ہیں معصوم مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت، کہا دہشت گرد پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت، سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں کو نیست و نابود کیا جائے گا، عوام خوف زدہ نہ ہو، دشمنوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا مسافروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانا بزدلانہ اور وحشیانہ فعل ہے۔ مراد علی شاہ بولے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نہتے مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ ایرانی سفارت خانے کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، ایرانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق ٹرین مسافروں پر دہشت گردی بزدلانہ کارروائی ہے، معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو یرغمال بنانا قابل قبول نہیں۔ شہریوں پر تشدد اور ٹرانسپورٹ نظام میں خلل انسانیت کے خلاف جرم ہے، معصوم جانوں کو نشانہ بنانا بزدلی کی انتہا ہے۔ دہشت گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز پولیس کے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میکرو پروگرام وہ ایک سٹیبل پروگرام ہے، آئی ایم ایف کی معاونت سے اور آپ کی محنت سے ہمیں ملک کی ترقی کی طرف ہمیں دوڑ لگانی۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔
ہمارا میکرو پروگرام ایک مستحکم پروگرام ہے، اب ہمیں ملک کی ترقی کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ IMF پروگرام پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے، کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت سے کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ صہیونی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے، 2 خواتین سمیت 10 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی ڈرون نے رفح اور جنین میں ہجوم کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کا جنین میں جھڑپوں کے دوران 3 مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ امداد کی بندش سے غزہ میں قحط سر اٹھانے لگا، 20 لاکھ فلسطینیوں کی بقا کو خطرہ۔ عالمی اداروں کا اسرائیل پر فوری امداد کی بحالی پر زور۔ یوکرین کا روسی دارالحکومت ماسکو پر بڑا ڈرون حملہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، ریلوے اسٹیشن بھی متاثر، ٹرینیں معطل، املاک اور گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ حملے میں 3 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ یوکرین کا 337 ڈرون بھیجنے کا دعویٰ۔ یوکرین روس جنگ روکنے کے لیے سعودی عرب میں مذاکرات، یوکرینی صدر زیلنسکی نے بات چیت کو مثبت قرار دے دیا۔ سعودی عرب نے توقع ظاہر کی ہے کہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بحران کو ختم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ یوکرین کی جانب سے والی انسانی اور ترقیاتی امداد کے لیے سعودیہ سے اظہار تشکر۔ امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یوکرینی اور امریکی حکام کی بھی جدہ میں ملاقات۔